أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ترجمہ: بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان لانے والے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اوپر کی آیات میں بیان ہوا کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار مسلمان بندے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانے نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل پیرا رہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کی اولاد ہونے سے، چنانچہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام سے قریب نہ ہو سکا کیونکہ وہ کافر تھا۔ نمبر 2، مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، کیونکہ اس لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے حج، قربانی، ختنہ، داڑھی وغیرہ۔ یہ سب ابراہیمی سنتیں ہیں اور ان یہود و نصارہ کے دین میں نہیں ہیں، تو صرف مسلمان ابراہیمی ہوئے۔ نمبر 3، بزرگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، جیسے یہاں آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت و تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی حوث خام ہے، وہ ان کو گمراہ نہ کر سکیں گے۔ اس میں ان صحابہ کی عظمت و شان بھی واضح ہوتی ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کفار کے گروہ مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ترجمہ: اے کتابیو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ اے کتابیو، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنی کتابوں توریت و انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو، اور تمہاری کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا دین ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ: اے کتابیو، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ فرمایا کہ اے کتابیو، اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور ذاتی مفادات کے لیے حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہیں اور تم غلطی پر ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ یہودی اسلام کی مخالفت میں رات دن نئی نئی سازشیں کیا کرتے تھے۔ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں مشورہ کر کے یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ رات فاش کر دیا اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا، اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ کافروں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا،
آج بھی ایسی سازشیں پکڑی جاتی ہیں کہ جھوٹی فلموں، جھوٹی رپورٹوں، جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ اس وقت کفار میڈیا کو اس مقصد کے لیے بطور خاص استعمال کر رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور جو سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اور اے حبیب، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہتے تھے، اور دوسرے ایک دوسرے سے کہتے کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسی ہدایت، دین، کتاب و حکمت اور شرافت و فضیلت مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو ملی ہے، ان کے سوا کسی اور قبیلہ کو نہیں ملی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہذا یہ نبی نہیں ہے۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ یوں ہی ان کے علماء کا کہنا تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا مگر دل سے نہ کرنا۔ یہودیوں کے یہ دعوے سراسر جھوٹے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں نہیں تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہ لگائی، تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا کروں، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہ فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت اعمال سے نہیں ملتی، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، اور نبوت جس کسی کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں ذاتی استحقاق کا دخل نہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اب کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں ظاہر فرمائے گا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امانت دار اور بددیانت۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیر مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو بغیر کسی کمی بیشی کے وقت پر ادا کر دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جن کے بعد ایک قریشی نے 12 اوقیہ یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت رکھا تھا۔ آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کر دیا۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہے کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسا کہ فنخاس بن عزورہ نامی یہودی، جس کے بعد کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی لیکن وہ واپسی کے وقت اس سے بھی مکر گیا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا واپس ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے، بار بار تقاضا نہیں کرو گے، وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ
لوگوں کے ڈر سے اور بار بار کے تقاضے پر ہی امانت ادا کرے گا، اور ایسی امانت داری قابل تعریف نہیں جو بلند اخلاقی اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ لوگوں کے ڈر سے ہو۔ یہودی اس طرح بددیانتی کی حرکتیں کر دے اور اپنے نفس کو اس ہیلے بہانے سے راضی کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ایسا کوئی حکم نہیں، اور ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دھوکے اور ظلم کے طور پر کسی کا مال دبا لینا حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری دے کر گئے جو حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور جن سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے۔ اے کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی غور فرمائیں کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں یا یہودیوں کے طریقے پر۔ اس وقت عمومی طور پر مسلمان دنیا میں نیک نام نہیں ہے۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ ترجمہ: کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہودیوں کی بات کہ دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے اسے ضرور پورا کیا جائے، خواہ اللہ تعالیٰ سے ہو کیا ہو یا عام انسانوں سے یا نبی سے یا اپنے پیر سے یا بوقت نکاح بیوی سے یا کسی اور عزیز سے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں مثلا ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس وعید میں جھوٹی قسم کھا کر مال لے لینے والے، رشوت لے کر جھوٹی گواہی دینے والے، یا رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے والے، یا جھوٹی وکالت کرنے والے سب ہی داخل ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی مسلم شریف کے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ وہ لوگ بہت نقصان میں رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کے طور پر، اور احسان جتانے والا، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو؟ فرمایا، اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ترجمہ، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض اوقات صراحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو توحید کی آیتیں پڑھ کر انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی شان کا انکار کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ شان انبیاء کا انکار بھی قرآن میں ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ یوں ہی بہت سے لوگوں کو سود، پردے، اسلامی سزاؤں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں کلام کرتے سنا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور درمیان میں اصل اسلامی احکام میں رد و بدل کرتے ہوئے اپنی بات اس انداز میں شامل کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ شاید یہ بھی قرآن میں ہی ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان کا بیان اور ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہے، جیسا کہ آیت کے شان نزول سے واضح ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم و عمل عطا فرمائے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے اور وہ پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے ناممکن ہے اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے۔ انبیاء اکرام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ آیت میں ربانی کا لفظ مذکور ہے۔ ربانی کے معنی نہایت دیندار، عالم بعمل اور فقیہ کے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و تعلیم کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے، جسے علم سے یہ فائدہ نہ ہو اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد و نصرت کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے۔ چند ایک نکات یہ ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی، خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ عظمت مصطفیٰ کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام کو منتخب فرمایا۔ کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کو بطور خاص آپ پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء کرام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے۔ انبیاء کرام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اقرار کے بعد انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ انبیاء کرام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔